غصہ کے نتیجے میں ہونے والے گناہ۔ اگر انسان اپنے غصے پر کنٹرول نہ رکھے اور غصہ کے وقت حد سے تجاوز کر جائے تو اس غصہ کے نتیجے میں بے شمار گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ غصے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، غصے سے حسد پیدا ہوتا ہے، غصے سے بغض پیدا ہوتا ہے، غصے سے عداوت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے علاوہ نہ جانے کتنی خرابیاں ہیں جو اس غصے سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا اگر غصہ قابو میں نہیں تھا اور وہ غصہ کسی انسان پر آ گیا، اب اگر جس شخص پر غصہ آیا ہے وہ قابو میں ہے، یعنی وہ ماتحت ہے، تو اس غصہ کے نتیجے میں اس کو تکلیف پہنچائے گا یا اس کو مارے گا یا اس کو ڈانٹے گا یا اس کو گالی دے گا، اس کو برا بھلا کہے گا، اس کا دل دکھائے گا، اور یہ سب کام گناہ ہیں جو غصہ کے نتیجے میں اس سے سرزد ہوں گے۔ دوسروں کو ناحق مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اگر غصے کے نتیجے میں کسی دوسرے کو گالی دے دی تو مسلمان کو گالی دینا بدترین فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ اسی طرح اگر غصے کے نتیجے میں دوسروں کو طعن و تشنیع کر دی جس سے دوسرے انسان کا دل ٹوٹ گیا اور اس کی دل شکنی ہوئی تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سب گناہ اس وقت ہوئے جب ایسے شخص پر غصہ آیا جو آپ کا ماتحت تھا۔ اصل کلام غصہ کرنا حرام ہے۔ غصے میں ہم دوسرے شخص کی جرم کی سزا خود کو دے رہے ہوتے ہیں۔ مفہوم حدیث ہے، طاقتور وہ نہیں جو دوسرے حریف کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو کہ غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ غصے سے بچنے کی تدابیر کیا ہیں وہ ملاحظہ کریں۔ غصہ شیطان کے اثر سے پیدا ہوتا ہے اور آگ سے شیطان بنا ہے، تو اس آگ کے گرم اثر کو ختم کرنے کے لیے فوراً وضو کر لیں۔ جب بھی غصہ آئے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اپنی جگہ چھوڑ دیں، یعنی کہ وہاں سے چلے جائیں، اپنی پوزیشن تبدیل کر لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ اگر غصہ آتا ہے تو فوراً 2 گلاس ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لیجئے۔ غصے کے وقت فوراً ریئیکٹ کرنے سے پرہیز کیجیے۔ غصہ اتر جانے کے بعد مناسب الفاظ میں اصلاح کی کوشش کیجیے اور بتائیے کہ آپ سے کیا غلط ہوا ہے اور اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ یہ اصلاح کا مناسب طریقہ ہے۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ غصے کے وقت انسان کا ذہن پورے کا پورا شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ بہت سارے واقعات جیسے طلاق، لڑائی جھگڑا، قتل یا بہت سارے فسادات و حادثات غصے کے نتیجے ہیں۔ ماتحت کو برا بھلا کہنا، ذلیل کرنا، بے عزت کرنا یا مارنا پیٹنا ہرگز مناسب نہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ماتحت سے بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہے۔ جب ہم کسی کے گناہ معاف کریں گے یا کسی کی غلطی کو معاف کریں گے، کل کو اللہ پاک بھی ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے ماتحت کو دن میں 70 مرتبہ معاف کیجیے۔ ایک بات سارے احباب کان کھول کر سن لیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں، آپ کے بوڑھے والدین آپ کے ماتحت نہیں ہیں، اگرچہ وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہوں، وہ آپ سے جیسا بھی سلوک کرتے ہوں، آپ نے ان کے ساتھ انتہائی ادب، شائستگی اور احترام سے بات کرنی ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت آزماؤ جس نے تم کو بولنا سکھایا ہے۔ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے جس کے والدین اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہوں۔ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، نہیں کرو گے تو دوزخ ملے گی۔
اور یہ قدرت کا قانون ہے کہ جیسا سلوک تم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہو کل کو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک کرے گی۔ یاد رکھیں جو شخص دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ باتیں اپنے دوست احباب اور مختلف لوگوں کو یہ بیان کرنے سے ثواب ہوگا۔ ہو سکتا ہے ان باتوں کو سن کر ہم میں سے کوئی شخص جو غصہ کرتا ہے اپنی اصلاح کر لے اور آپ کے لیے اخروی نجات کا اور بخشش کا سبب بنے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔